بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلوات ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهما من يومنا هذا إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. صلوات بابا مختصر گزارشات مسلسل اس ذیل میں ہو رہی ہیں کہ وہ اللہ احسن الخالقین ہے. اس کے بنانے کا اپنا ایک انداز ہے اور اس کا بنانا سب سے بہترین بنانا ہے. بنا تو اور بھی رہے ہیں، اس نے بنانے والوں کی خلقت کا انکار نہیں کیا، اسے قبول کیا ہے، لیکن اس نے کہا ہے ان کا بنانا دیکھو تاکہ سمجھ میں آئے کہ وہ اللہ کیسا خالق ہے. ہم کبھی کچھ بناتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کس لیے بنا رہے ہیں، لیکن جس لیے بناتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا. یعنی حیرت نہیں ہوتی کہ کائنات کے بڑے بڑے پلانرز آپ کو، اس سے بہتر اور کون سی ایگزامپلز ہوں گی کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. زبردست پلاننگ ہوتی ہے، 100 اور 200 سال کے آگے کی پلاننگ ہوتی ہے. اس کے باوجود تھوڑے عرصے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سڑک تھوڑی چھوٹی رہ گئی، یہاں ایک برج کم رہ گیا. یعنی جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. لیکن اس بارگاہ توحید سے جب کوئی چیز خلق ہوتی ہے تو وہ اپنے مقصد کے تحت دنیا میں آتی ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ تخلیق پاتی ہے وہ مقصد انجام دیتی ہے. ہمیں سمجھنے میں دیر لگتی ہے، ہمیں بلکہ دیر کیا لگتی ہے، لگے ہی چلی جا رہی ہے. مجھے آج پروفیسر بھی بتا رہے تھے کہ یہ تو سلسلہ ایک دراز ہے، سائنس تحقیق میں لگی ہوئی ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تحقیق جاری رہے گی، ہوتی رہے گی. لیکن ایک بات طے ہے، یہ تحقیق کرنا بھی بتا رہا ہے. دیکھیے ریسرچ کرنے والے کا ایک اعتماد ہے، تبھی تو وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ جو شے ہے اس کا کوئی مقصد ہے. ڈھونڈی وہ چیز جاتی ہے جس کے وجود پہ یقین رہا ہو. یعنی جہاں یقین ہوتا ہے وہیں تلاش ہوتی ہے. تو جو ریسرچ کر رہا ہے وہ ریسرچ اسی لیے کر رہا ہے کہ اسے یقین ہے کہ ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ سمجھ میں کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا. ہماری سمجھ میں کیا آئے گا کیا نہیں آئے گا، انبیاء سوچتے سوچتے چلے گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، یہ چھپکلی گری. چھپکلی سمجھتے ہیں بچے، لیزر کھانے میں آن گری. اب کسی کے بھی کھانے میں گرے تو وہ خوش تو نہیں ہوگا، خوشی کی بات تو نہیں. اور آگے سے شخصیت بھی جلالی، موسیٰ علیہ السلام، بہت زیادہ جلال آیا.
پروردگار سے کہا پالنے والے یہ تو نے بنایا کیوں اس چھپکلی کو؟ سوال کیا کہ اسے کیوں بنایا؟ العصمۃ للہ. آواز قدرت آئی موسیٰ تم تو آج پوچھ رہے ہو نا، یہ چھپکلی کل مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ موسیٰ کو کیوں بنایا ہے. اللہ دیکھیے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہر چیز کی ایک وجہ تخلیق موجود ہے، اور وہ وجہ تخلیق وہ پوری کر رہی ہے وہ چیز. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز کو ہمیں کم از کم اپنی سوشل لائف سے نکالنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کے اندر کوئی ظاہری، دیکھیے یہی ہے جو آج جہاں پہ آپ سے کہا نا ہیٹ کلچر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی ہیٹ کرائم نہیں ہونا چاہیے. یعنی صرف شکل دیکھی اور ہم نے کہا کہ اس کا رنگ ایسا کیوں ہے، شکل دیکھی اور ہم نے کہا اس کا قد کاٹ ایسا کیوں ہے، ہم نے کہا کہ اس کی صورت ایسی کیوں ہے، جسم و جسمانیت ایسی کیوں ہے. دیکھیے یہ باتیں دین نے سکھائی ہیں، یہ باتیں معصوم بتا کے گئے ہیں. یہ اور باتیں ہیں کہ ہم کسی اور طرف نکل گئے اور وہ تعلیمات کوئی اور لے کے چلا گیا. یہ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. معصوم کا میں نے کل فرمان آپ تک پہنچا دیا کہ ہر چیز اللہ نے ایک خاص مقصد سے بنائی ہے، ہر فرد ایک خاص مقصد سے بنا ہے. کوشش کروں گا آج اس کی تھوڑی سی اور وضاحت بھی ہو جائے، لیکن اس سے پہلے کچھ گفتگو یہ ہے کہ جس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس طرح کے کام کے لیے بنایا ہے، اس طرح کی اسے صورتحال دی ہے. ہمیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے فلانے کے پاس اتنی دولت کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اللہ میاں نے اس کو یہ دماغ دے دیا اور ساتھ میں یہ سمجھا بھی دیا اور اس لائن پہ بھی ڈال دیا. وہ تو آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہو گیا اور مجھے پتہ نہیں کدھر ڈال دیا. دیکھیے ہر شخص کا ایک مقصد ہے، جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک مقصد لے کے آیا. اس میں سے ایک مقصد جو بڑا مقصد ہے وہ بھی سمجھایا ہے، وہ تو وہ ہے جس کے اندر آپ کو اجازت دی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یہ عبادت والا جو مقصد ہے نا، اس کے اندر دی ہے اجازت کہ تمہارا دل چاہتا ہے کرو، دل چاہتا ہے نہ کرو. کرو گے تو یہ نتیجہ ہے، نہیں کرو گے تو یہ نتیجہ ہے. رستے دونوں بتا دیے، اجازت دے دی. اس کے لیے تو آپ ہیں جواب دہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. ہم نے، آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. ایک یہ بھی مسئلہ ہے، کئی دفعہ شاید میں بھی اس میں اب شامل ہوں، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں کہ ہمارے شیعہ قوم پر ہی دنیا میں سب سے زیادہ مصائب کیوں ٹوٹتے ہیں، سب سے زیادہ مسائل کے شکار. رزق کی پریشانی انہیں، دشمنوں نے ہمیشہ انہیں مارا، تاریخ شاہد ہے ہمیشہ سے کٹتے چلے آ رہے. اور اس کٹنے کا نتیجہ کیا ہے کہ بکھرتے چلے جا رہے. دیکھیے سارا تیل جو دیا اللہ نے، زیادہ تر اس کی بڑی مقدار آج کے دور کے حساب سے بات کریں تو سمٹ کے دشمنان آل محمد کے پاس چلی گئی. آل محمد کے چاہنے والے بیچارے ادھر ادھر نوکریاں کرتے پھر رہے. یہ سرفراز صاحب پتہ نہیں کہاں سے چلے یہاں پہنچ گئے. افضل عزیز صاحب کہاں تھے کہاں پہنچے. تو یاد رکھیے گا ہر کسی کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا گیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آل محمد کا شیعہ بنا ہی کسی اور مقصد کے لیے. یہ بات طے ہے کہ مقصد تخلیق عزاداروں کا جدا ہے. ہر کوئی عزادار نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. عزادار وہی ہوتا ہے جسے اللہ نے زہرا کی دعا کے صدقے میں پیدا کیا ہو. اس کے علاوہ نہیں کوئی کر سکتا. اس کے علاوہ بہت سی باتیں دماغ میں آ رہی، لیکن میں اس میں سے سمیٹنا ہے. آج کی گفتگو آخری گفتگو ہے اس موضوع پر، بہت طویل پھیلا ہو. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ موضوع اتنا پھیل جائے گا. شروع کر دیا میں نے، اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے. اللہ نے ہر کسی کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا،
اور اس مقصد کا اظہار کیا میرے اور آپ کے چھٹے امام نے. صلوات پڑھیے. جا رہے ہیں مولا سفر میں, مولا کے ساتھی ہمراہ ہے, دوست ہمراہ ہے, رستے میں رکے, قیام کیا, نماز پڑھی. نماز سے پہلے لوگوں سے کہا یہ قریب بستی کن کی ہے؟ احباب نے بتایا کہ مولا یہ بستی آل محمد کے دشمنوں کی بستی. اس بستی میں بسنے والے سبھی دشمنان حیدر کرار ہیں. صلوات پڑھ لیجیے ذرا مل کر. ایک مرتبہ صلوات. یہ آل محمد کے دشمنوں کی بستی. یہاں دوست ایک بھی نہیں. مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں, نماز پڑھائی مولا نے. نماز پڑھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. پالنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو اسی بستی میں رزق عطا فرما. پالنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو اس بستی کے اندر خوشحالی عطا فرما. پالنے والے اس بستی کے رہنے والوں کو اسی بستی کے اندر ان کی ضروریات پوری فرما. ان کے لیے دعا دے کے چل دی. سفر جاری, چلتے جا رہے. ایک جگہ اور قیام کیا, وہاں بھی ساتھ ایک بستی تھی. بستی میں نہیں گئے کیونکہ سفر آگے کرنا تھا. پوچھا کن کی بستی ہے؟ دوستوں نے بتایا, کہا یا ابن رسول اللہ یہ بستی آپ کے چاہنے والوں کی ہے, یہ آل محمد کے دوست بستے ہیں یہاں. نماز پڑھائی مولا نے اور دستے دعا بلند کر دیے. پالنے والے اس بستی کے رہنے والوں کا رزق بکھیر دے. اس بستی کے رہنے والوں کو ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے دور دور کا سفر عطا کر دے. اب یہ آج کل تھوڑا آپ لوگ انجوائے کرتے ہیں سفر وفر کو. پہلے زمانے میں سفر ایک بہت بڑی مصیبت ہوتا تھا. یہ انگریزی والا سفر ہوتا تھا. ابھی بھی سفر کوئی اتنی اچھی چیز تو نہیں ہے, لیکن لوگ پھر بھی اسے انجوائے کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت کچھ فیسلٹیز آ گئی. تو مولا دعا کر رہے ہیں کہ اس بستی کو الفاظ پراگندہ کر دے, دور دور بکھر جائیں اس کے رہنے والے. دعا کر دی مولا نے. پیچھے بیٹھے ہیں لوگ, کیا کریں, مولا کی دعا ہے, ہیں چاہنے والے. دعا ختم ہوئی, ہاتھ جوڑ دیے کسی نے. مولا یہ کیا بات ہوئی؟ دشمنوں کے لیے دعا, اپنوں کے لیے بد دعا. نہیں نہیں, کیسے کہہ رہے ہو؟ یا ابن رسول اللہ آپ نے ہی تو دعا مانگی تھی پچھلی دفعہ, وہ جو وہاں ٹھہرے تھے کہ اس بستی کے لیے اللہ میاں یہیں پر رزق عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, ان کی ضروریات کی تکمیل عطا فرما. وہ دشمن تھے آل محمد کے, یہ دوست ہیں. ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا رزق بکھر جائے تاکہ یہ ڈھونڈتے پھرے ساری دنیا میں. مسکرا کے میرے مولا نے کہا سمجھو وہ جن کے لیے دعا کی ہے وہ گندگی ہے, اور گندگی کے لیے بہتر ہے کہ سمٹی رہے. اور یہ جن کے لیے دعا مانگی ہے یہ خوشبو ہے. محبت آل محمد کی خوشبو کو بہتر ہے دور دور تک پھیلایا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. ماشاءاللہ, یہ خوشبو ہے, اسے دور دور تک پھیلایا. تو مقصد ہے کوئی, یہ جو دور دور جانا پڑ جاتا ہے نا, اس کا کوئی مقصد ہے. اور یاد رکھیے ہر کوئی, ایک تو وہ کام ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس کے اوپر اختیار ہے اس کے لیے جواب دہی ہے, اور جس پہ اختیار نہیں ہے اس پہ جواب دہی نہیں ہے. We are answerable only for what we have. We can opt. ہمارے پاس کوئی آپشن ہے تو ہم آنسریبل ہیں, آپشن ہی نہیں ہے تو آنسریبل نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں آپشن ہے, نماز پڑھیں نہ پڑھیں, روزہ رکھیں نہ رکھیں, اس میں اختیار دیا. یہ بڑا ایک سوال ہے, ایک بحث ہے. یہ بحث ہے کہ جناب ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا, اس نے کہا اللہ نے اختیار ہی کوئی نہیں دیا, بس سب کچھ اسی کے کرنے سے ہو رہا ہے. جو بات کہنا چاہ رہا تھا
یاد آ گئی دوبارہ یہ بات بیان کر دو. کہا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا بس سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. پتا بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اور سب سے زیادہ سخت سزائیں وہیں پہ دی جاتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا دونوں باتیں جبر نہیں ہے دین میں. نہ مکمل جبر ہے نہ مکمل اختیار ہے. کیا کہنے سبحان اللہ. جنہوں نے کہا مکمل اختیار انہوں نے بھی دھوکہ کھایا. جنہوں نے کہا مکمل جبر انہوں نے بھی دھوکہ کھایا. میرے چھٹے امام سے آ کے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے یہ قضاء و قدر کیا ہے, یہ کتنا اختیار ہے انسان کو, کتنا جبر ہے. مولا نے کہا ذرا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے ایک ٹانگ اٹھائی, ایک پہ کھڑا ہو گیا. مولا نے کہا ذرا دوسری ٹانگ بھی اٹھا. اس نے کہا قبلہ اب دوسری نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اسی کو سمجھ لے, اتنا اختیار ہے کہ ایک ٹانگ اٹھا لو اور اتنا جبر ہے کہ دوسری نہیں اٹھا سکتے. اور اس کا پتہ کیسے چلے کہ جبر کہاں ہے اختیار کہاں ہے؟ جہاں اختیار ہے وہاں سوال ہے. کیا کہنے. جہاں اختیار نہیں ہے وہاں سوال بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے سنا کہ کسی سے پوچھا جائے گا تمہارا وزن 300 پاؤنڈ کیوں تھا؟ کبھی سنا کہ کسی سے پوچھا جائے گا تمہارا قد 6 فٹ کا کیوں تھا؟ نہیں. وائے؟ اس پہ اختیار نہیں ہے. جس چیز پہ مکمل اختیار نہیں ہے, ہاں صبح اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھی, مہینے بھر کے روزے کیوں نہیں رکھے, اگر استطاعت تھی حج کیوں نہیں کیا, وہ بھی سب کے لیے نہیں. دیکھیے پھر دیکھ لیجئے اس کو, حج سب کے لیے نہیں, جو استطاعت رکھتا تھا اس کے لیے سوال ہے. تو یہ پروردگار کا طریقہ ہے کہ وہ جو بناتا ہے اس کے مطابق بناتا ہے. اور سمجھ لیں اگر اس نے کہا ہے نا کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان لاکھ کہے اٹھا نہیں جاتا. اس کا یہ کہنا جھوٹ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب اللہ نے کہا ہے اٹھو تو اس کا مطلب ہے اٹھا جا سکتا ہے. صلوات رب آباد بلند پڑھ لیجیے. ہر چیز کائنات میں کسی مقصد کے لیے بنی ہے. ہر چیز بے مقصد کوئی چیز نہیں, اور اپنے مقصد کی تکمیل کی طرف وہ شے رواں دواں ہے. یہ نظام جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس کو فلاں چلا رہا ہے فلاں چلا رہا ہے, نہیں, اس کو چلانے والا کوئی اور ہے. اور اس کے چلانے کا انداز یہ ہے کہ اس نے بنانے سے پہلے ہر چیز کا ایک مقصد معین کر دیا, وہ اپنے مقصد کے تحت چلتا چلا جا رہا ہے. ابھی تو ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ سانپ کیوں بنایا, بچھو کیوں بنایا. ابھی تو اس بات پہ بحث ہے کہ میمل کیوں بنائے کچھ. ابھی تو اس بات پہ بحث ہے کہ کچھ انڈے دینے والے کیوں بنائے, بچے دینے والے کیوں بنائے. لیکن اس کے بنانے کا انداز تو یہ ہے کہ اس نے ان کے اندر بھی ہر یونٹ کو علیحدہ علیحدہ بنایا. یعنی جب آپ سپیشی لیں گے نا تو انسان تو پورا ایک طرف ہو گیا نا. آپ تو یہ کہیں گے انسان کیوں بنایا, ابھی تو اس پہ بحث کر رہے ہیں. لیکن اس کی تو تخلیق کا انداز یہ ہے کہ انسانوں میں بھی ہر انسان کسی خاص مقصد کے لیے بنایا. آپ نے کہا یہ مچھلی ہے, ہر مچھلی ایک جیسی نہیں, اس کا اپنا مقصد, ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے. مثال یہ دیتا ہوں اور بات کو بس آج کی حد تک شاید اسی پہ ختم ہو جائے, ورنہ ایک آدھا جملہ اگر وقت ہوا تو اور کہوں گا. ہر چیز کا ایک مقصد ہے, با مقصد بنا ہے. چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام مدینے میں اپنے دوستوں کی محفل میں گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا تمہیں پتا ہے اللہ نے پیغمبر خدا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کیوں رکھا؟ قبلہ فرمائیے کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہنے کا حکم اس لیے دیا
کہ جب اللہ نے ہر شے کے سامنے پیش کی تھی، اسی طرح جب انبیاء کے سامنے پیش کی گئی اللہ کی توحید، میرے نانا کی نبوت اور میرے دادا حیدر کرار کی ولایت، تو جب ولایت حیدر کرار پیش کی گئی تو یونس پیغمبر خدا نے تھوڑا سا توقف کیا. سمجھیے گا، انکار نہیں کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ توقف کیا ولایت حیدر کرار کو فوراً ماننے میں. توقف کو میں یوں کہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درود پڑھتے ہیں، کہا جائے نا تو فوراً درود پڑھتے ہیں. کوئی ہوتے ہیں جو برابر والے کو دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ پڑھے پھر میں پڑھ لوں گا. منکر تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا، لیکن کچھ فوراً ارلی اڈاپٹر ہوتے ہیں نا، فوری طور پہ شروع کر دیتے ہیں. کچھ تھوڑا سا رک جاتے ہیں، توقف کر لیتے ہیں. تو انبیاء کی اس بھیڑ میں جناب یونس سے تھوڑا سا توقف ہوا ولایت حیدر کرار کا اقرار کرنے میں. اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا یونس اچھا نہیں لگا، نبی ہو کے دیر لگائی تم نے علی ولی اللہ پڑھنے میں، تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کیا کہا زمین پہ جاؤ گے تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑے گا. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. یونس پیغمبر خدا، مولا نے یہ بات بتا دی. اگر سننے والے جو ہوتے ہیں سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، سب تو کبھی بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے. بیچ میں کچھ جذباتی مومن بھی ہوتے ہیں. کسی نے سنا، اس نے جا کے کہیں باہر چوک میں کہہ لیا، اس نے کہا میرے مولا نے مجھے بتایا ہے کہ یونس پیغمبر خدا کو اللہ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا کہ انہوں نے ولایت حیدر کرار کا اقرار کرنے میں تھوڑا سا توقف کیا تھا. بات پھیلی. بات اس وقت کے ایک بہت بڑے صحابی رسول کے بیٹے کے کانوں میں پہنچی. بہت بڑے صحابی کے بیٹے، بڑے صحابی کے بیٹے، انہیں بڑا برا لگا. جیسے مومن کو اچھی بہت لگتی ہیں باتیں، وہی باتیں کچھ لوگوں کو بری بہت لگتی ہیں. اچھا لگے تو بھی برداشت نہیں ہوتا اور برا لگے تو بھی برداشت نہیں ہوتا. جسے اچھا لگا تھا اس نے جا کے سرے عام لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا. جسے برا لگا برداشت اس سے بھی نہیں ہوا، جلدی سے چل کے سید سجاد کے دروازے پہ آ گیا. یبنا رسول اللہ، دروازے پہ دستک دی. مولا باہر آئے، سلام و جواب. یبنا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے یونس پیغمبر خدا کو مچھلی کے پیٹ میں اس لیے رکھا کہ انہوں نے آپ کے دادا حیدر کرار کی ولایت کے اقرار کرنے میں توقف کیا تھا. مولا نے کہا بے شک ایسا ہی ہے. نہایت غصہ، نہایت ناگواری، دل کے اندر رنجش. یبنا رسول اللہ، کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے اس بات کا؟ مولا نے مسکرا کے کہا ثبوت ابھی چاہیے؟ جی یبنا رسول اللہ ابھی دے دیجئے، مناقب سے پڑھ رہا ہوں، مناقب شہراشو. جی مولا، جی یبنا رسول اللہ ابھی دیجئے. اچھا آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. ابھی آنکھیں بند کی تھی، مولا نے کہا آنکھیں کھولو. اب جو آنکھیں کھولی تو مدینے کی گلی نہیں تھی، ساحل سمندر تھا. سامنے سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا. ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھا، کوئی اور ادھر ادھر نظر نہیں آیا. اکیلے مولا قریب کھڑے ہوئے تھے. ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا. یبنا رسول اللہ یہ کہاں آ گئے؟ مولا نے مسکرا کے کہا ثبوت بھی مانگتا ہے اور پریشان بھی ہوتا ہے. ثبوت تو نے مانگا ہے؟ ہاں مولا ثبوت مانگا ہے. ثبوت یہاں ملے گا؟ کہا ہاں. ایک مرتبہ مولا نے دیکھا سمندر کی طرف اور دیکھ کے کہا یا ہوتا یونس، اے وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھا باہر آ. مولا کا یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ سمندر کی لہروں میں تلاطم پیدا ہوا. ایسا لگا جیسے بڑی سی لہر آ رہی ہو
اور پھر ایک مرتبہ اس لہر کے اندر سے ایک بہت بڑی سی مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا، اور علامہ ہاشم بہرانی نے بھی یہ جملے لکھے ہیں، انہوں نے کہا نکالا اور منہ نکال کے اس مچھلی نے فصیح عربی میں کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ علی الارض، اے زمین پہ اللہ کی حجت میرا سلام قبول۔ اور یاد رکھنا خوش نصیب ہے وہ قوم جسے وہ امام عطا ہوئے جسے صرف انسان نہیں مانتے بلکہ کائنات کے ہر مخلوق کو نہیں امام مانتی ہے۔ صلوات ذرا مولا کی ذات پہ بلند اب اتنی بڑی مچھلی جو نظر آئے، پہلے آدمی بھی کوئی نہیں جو بچا لے گا ہے، اور اتنی بڑی مچھلی تو ڈرنا تو ایک فطری سی بات تھی نا، خوف کے مارے مولا کے پیچھے چھپنے کی کوشش، مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا ثبوت تو نے مانگا ہے، اب گھبرا کیوں رہا ہے؟ یہ ثبوت ہے۔ مولا یہ کیسا ثبوت ہے؟ کہا ابھی بتاتا ہوں۔ مولا نے اس مچھلی کی طرف رخ کر کے کہا اے مچھلی ذرا میرے اس ساتھی کو بتا، کیا تو واقعی وہی مچھلی ہے جس نے 40 دن یونس پیغمبر خدا کو اپنے پیٹ میں رکھ کے سمندروں کی سیریں کرائی؟ اس مچھلی نے اسی طرح فصیح عربی میں کہا یا ابن رسول اللہ، ہاں میں وہی مچھلی ہوں جس نے یونس پیغمبر خدا کو 40 دن اپنے پیٹ میں رکھ کے پانیوں کی سیریں کرائیں۔ میرے مولا نے کہا اچھا اب ذرا یہ بھی بتا کہ اللہ نے پیغمبر خدا یونس علیہ السلام کو تیرے پیٹ میں رہنے کا حکم کس وجہ سے دیا تھا؟ اللہ، اس مچھلی نے اسی طرح فصیح عربی میں کہا یا ابن رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کے دادا حیدر کرار کی ولایت تمام انبیاء کے سامنے پیش کی، سب نبیوں نے فوراً قبول کی، یونس علیہ السلام سے تھوڑا سا توقف ہو گیا، اللہ کو وہ توقف پسند نہ آیا، اللہ کو وہ توقف پسند نہ آیا۔ اس سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے؟ مچھلی خود بیان کرے، بھائی جو سنے گا نا وہ تو 100 باتیں سوچے گا، پتہ نہیں صحیح ہے روایت کی غلط ہے، لیکن جو آنکھوں سے دیکھے اسے تو ماننا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا یہ محمد و آل محمد کی ولایت ایسے نصیب نہیں ہوتی، یہ جنہیں اللہ نے عطا کی ہو انہی کو ملا کرتی ہے، اور جو ہو ہی دشمن حیدر کرار، جن کے اندر نجاست موجود ہو، وہ کبھی آل محمد کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا کرتے، بلکہ شک کہیں نہ کہیں سے نکل کے سامنے آتا ہے۔ اتنا بڑا ثبوت دیکھ کر پھر مولا کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، مچھلیوں کی اتنی عمریں تو نہیں ہوتی، یہ تو بڑا پرانا واقعہ ہے یونس علیہ السلام کا، یہ مچھلی اب تک زندہ کیسے ہے؟ دیکھیے یہ ہے شک۔ میں نے عرض کیا کہ ہر کسی کی تخلیق ایک مقصد کے تحت ہے۔ وہ کیوں شک کر رہا ہے؟ کہ وہ سمجھ رہا ہے ساری مچھلیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا مچھلیوں کے اندر بھی ہر مچھلی کے بنائے جانے کا کوئی خاص مقصد ہے۔ حالانکہ کہنے کو کوئی کہے مچھلی مچھلی تو مچھلی ہی ہے نا، نہیں، ہر جانور بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، مچھلی مچھلی سے نہیں ملتی۔ یا ابن رسول اللہ اتنی عمریں تو نہیں ہوتی۔ مولا نے مسکرا کے کہا میں جواب دوں یا یہ مچھلی بتائے؟ مولا جیسے آپ کا دل چاہے۔ مولا نے اسی طرح مچھلی کو مخاطب کیا، کہا اے مچھلی یہ بتا، یہ میرا ساتھی پوچھنا چاہتا ہے کہ مچھلیوں کی اتنی عمریں نہیں ہوتی، اللہ نے تجھی کو اتنی لمبی عمر دے کے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس پہ اس مچھلی نے اسی طرح فصیح عربی میں کہا یا ابن رسول اللہ، اللہ نے مجھے ساری مچھلیوں سے زیادہ لمبی عمر اس لیے عطا کی ہے تاکہ اگر کوئی منافق آ کے حجت خدا سے ولایت حیدر کرار کا ثبوت مانگے، حجت خدا مجھے بلا کے ثبوت دے سکے۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ عزیزان گرامی، ہر چیز کی تخلیق کا ایک مقصد ہے، اور یہ تصور پیدا کیا گیا اللہ کے بارے میں کہ بس وہ ایسا بنایا ہے کہ بس ہر چیز، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے
کہ ہر چیز ایک چابی کی طرح ہے یا ایک پروگرام ہے بس وہ چل رہی ہے. نہیں, بہت توجہ چاہوں. ایسا نہیں ہے کہ بس سب کچھ اللہ کی طرف سے ہونے کا یہ مطلب دیا جائے. کب یہ فلسفہ تو شروع بھی بعد میں ہوا. بعد میں کب شروع ہوا یہ فلسفہ؟ یاد رکھیے گا واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوا. اور اس فلسفے کو بنانے والے بنی امیہ ہیں. انہوں نے کہا سب کچھ اللہ کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ قتل حسین کیوں ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا جرم چھپانے کے لیے جو اللہ کا سہارا لیا وہ یہ تھا کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا اور کر سکتا ہی نہیں, یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ یہ فلسفہ بنی امیہ نے دیا کہ جو خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے. نہیں, ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں ہے, ہم یہ ایمان نہیں رکھتے. ہمارے ہاں اللہ کی طرف سے خیر آتا ہے, بندے اس خیر کو شر میں بدل دیتے ہیں. ذمہ دار ہیں بندے. ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں کہ کوئی ذمہ دار نہیں. یہ یزید کو آج تک کوشش ہے بری الذمہ کرنے کی کہ کسی طرح یزید بچ جائے. کبھی قسطنطنیہ کو درمیان میں لے آتے ہیں, کبھی وحی کو لے آتے ہیں, کبھی کچھ لے آتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ یزید بری ہو جائے. لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کا نظام ہے کہ یزید کے بچانے والے ساری زندگی یزید کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ نے حسین کے لیے ایک محرم کا مہینہ ایسا رکھا ہے کہ اکیلے ایک مہینے میں 12 مہینے کی ان کی کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں. صلوات رب آواز بلند پڑھ دیجیے. اور یہ تصور دیکھیے بنیادی طور پر محمد و آل محمد کے فضائل پہ ایمان ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تصور توحید بلند ہو. فضائل محمد و آل محمد سننے اور ان پر ایمان رکھنا اس لیے ضروری ہے. جنہوں نے فضائل نہیں مانے, جنہوں نے, میں جملہ کہنے لگا ہوں, جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا نا انہوں نے اللہ کو بھی اپنے جیسا ہی بنا لیا. یعنی کیسا تصور بگڑا کہ اللہ کو کرسی پہ بٹھا دیا گیا. ہے کہ نہیں ہے ایمان؟ اللہ کرسی پہ بیٹھتا ہے, کرسی چر چر کرتی ہے. ہاں جی چلیے آپ نے اور ماشاءاللہ تکمیل کر دی بات. ایک پاؤں بھی اللہ میاں کا دوزخ. کیا تصور توحید ہے. یہ کہاں بگڑا؟ جب محمد و آل محمد کے فضائل کا انکار کیا. اگر فضائل محمد و آل محمد کو مانتے تو تصور توحید بھی بلند ہوتا. کیا کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. تصور توحید وہاں بگڑتا ہے جب محمد و آل محمد کے فضائل کا انکار ہوتا ہے. یہ فضائل محمد و آل محمد ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس اللہ کو سوچو کتنا بلند ہوگا. وہ اللہ, بھائی میرا اللہ ہونا تو کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ علی کا اللہ ہے. کمال تو یہ ہے کہ وہ میرے نبی کا اللہ ہے. صلوات رب آواز بلند پڑھے. کیوں اور کب پیدا ہوا یہ تصور؟ پیدا کب ہوا؟ یہ تصور آج کا نہیں, یہ بڑا پرانا ہے. جنہوں نے نبی کو نہیں مانا نا انہوں نے آج سے نہیں انکار کیا ہوا, یہ ان کے بزرگوں نے کبھی پہلے کا انکار کیا ہوا ہے. جب میرا نبی معراج سے آئے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا, آپ نے اللہ کو کیسا پایا؟ میں بالکل کوئی لفظی بناوٹ نہیں, جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان کرتا. پہلا سوال یہ کیا گیا لوگوں کی طرف سے جب معراج کا ذکر کیا میرے نبی نے, کہا آپ نے اللہ کو کیسا پایا؟ میرے نبی نے کہا میں کوئی اللہ کو دیکھنے گیا تھا اور اللہ کوئی نظر آنے والی چیز ہے نہیں. جو معراج میں جو گئے تھے تو اللہ کو دیکھا تو ہوگا.
تصور سوچیے آپ. یہی وجہ ہے کہ آج تک معراج سمجھ میں نہیں آتی. پھر معراج پہ بحثیں شروع ہو گئی کہ معراج ہوئی ہی نہیں, خواب میں دیکھا. مجھے معراج نہیں پڑھنا, صرف ایک جملہ کہنا ہے. معراج پہ گفتگو ہو تو 2-3 مجلسیں صرف معراج پہ لگ جائیں. اس میں بہت کچھ ایسے مطالب ہیں جو بیان ہونے ضروری ہیں, لیکن اس وقت وہ مقصد نہیں. مجھے صرف چند منٹ میں ایک جملہ کہنا ہے اور مسائل تک پہنچ جانا ہے. یعنی توحید کا تصور وہاں سے بگڑ رہا ہے. جب وہ بگڑا تو کیا ہوا, کہا کیسے گئے ہوں گے بھائی. کبھی نبی نے کہا کہ میں گیا؟ نبی نے تو قرآن کی آیت سامنے رکھی, سبحان الذی اسری بعبدہ. سبحان ہے وہ بات, ذات پاک و مبرہ ہے وہ ذات جو لے گئی. میرا نبی نے تو یہ نہیں کہا میں گیا ہوں, تو کہتا ہے اللہ لے گیا. لیکن جہاں نبی کے اوپر سے ایمان ہٹا, وہاں اللہ پر سے بھی ایمان ہٹ گیا. دیکھیے یہ نقصان ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ فضائل محمد و آل محمد بہت بیان کرتے ہیں. بھائی فضائل اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے فضائل کو چھوڑا, پھر صرف یہ نہیں ہاتھ سے جاتے, پتہ چلتا ہے سب کچھ ہاتھ سے گیا. توحید ہوتی وہیں پہ ہے جہاں محمد و آل محمد کے فضائل ہوتے ہیں. صلوات ذرا بابا دے بلند بڑھی بتائیں. توحید محمد و آل محمد کے فضائل کے بغیر نہیں ہوتی. میں نے اس پہ بہت غور کیا کہ آخر مسلمانوں نے معراج کا انکار کیوں کیا. نہیں, حیرت کی بات ہے, ہر نبی کے معجزے مانے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے معجزات. ہر نبی کے اوپر یہ ایمان ہے کہ انبیاء پہ تو سبھی رکھتے ہیں نا کہ معجزات دکھاتے ہیں. خود میرے نبی کے معجزات کے قائل ہیں. میرے نبی کے معجزات کتابوں پہ لکھے اپنی, کہ درخت کو بلایا آ گیا, ہاتھ پہ پتھر اٹھائے انہوں نے کلمہ پڑھا. لیکن جب معراج کی بات آتی ہے, وہ کیسے جا سکتے ہیں؟ خواب میں دیکھا ہوگا. بھائی کیوں انکار کیا ہے؟ میں نے جب بھی اس پہ غور کیا تو مجھے اس میں صرف ایک فلسفہ نظر آیا. اگر اکیلے میرے نبی کا ذکر معراج میں ہوتا نا, مسلمان کبھی انکار نہ کرتے, مان لیتے. معجزہ ہے نا بھائی, نبی کا تو اس میں کمال ہی کوئی نہیں ہے. لے گیا تو لے جانے والے کی بات ہے نا. میں جو یہاں آیا 3 گھنٹے میں, تو میرا کمال ہے. میں ٹیکساس سے یہاں 3 گھنٹے میں پہنچ گیا, تو اس میں کوئی میرا کمال ہے بھائی؟ جہاز کا کمال ہے نا جو لے آیا, میرا تو کوئی کمال نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے میں لے گیا. انکار ہونا کہ کیسے گئے, بحث ہونی کیسے گئے. میں نے جب بھی غور کیا تو مجھے پتا چلا اور میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر صرف نبی کا ذکر ہو معراج میں تو ضرور مان لیں, لیکن اصل میں جب جب معراج کا ذکر آتا ہے, جہاں نبی کا ذکر آتا ہے, وہیں علی کا ذکر بھی کرنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں, چونکہ ذکر علی بیچ میں آ جاتا ہے, اس لیے اب انکار ان کا معراج کا ہی انکار کرتا. یعنی 2 مقامات ہیں, 2 پوائنٹس ہیں. ایک مقام آغاز, ایک مقام مقصود جہاں جانا ہے. یعنی آغاز کہاں سے ہے؟ مسجد الحرام سے, اور پہنچے کہاں پہ؟ قاب قوسین و ادنیٰ کی بلندی پہ. چلے کہاں سے؟ زمین سے. پہنچے کہاں؟ عرش سے بھی بلند. اگر جانے والے 2 ہوں, ایک جائے سواری پہ اور دوسرے کی سواری کا ذکر ہی نہ ہو, مجھے یہ بتائیں اگر سواری والا جلدی پہنچے تو کمال ہے. ساری دنیا کہے گی سواری کا کمال ہے, سواری بڑی تیز تھی. لیکن اگر وہ پہلے پہنچے جس کی سواری کا ذکر نہیں ہے, پھر تو پریشانی ہو جائے گی نا. مسئلہ یہ ہے کہ خود ان کی کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ جب رسول گئے تو رسول جس آسمان پہ ٹھہرے وہاں کی مخلوقات پہلے سے منتظر تھیں, اور انہوں نے رسول اللہ کو ویلکم کیا, رسول اللہ پر ایمان لائے, رسول اللہ سے گفتگو کی,
انبیاء کے پاس پہنچے تو وہاں پر نماز بھی پڑھائی، یہ سارا عمل ہوتا رہا، اور جب رسول وہاں پہنچتے تھے تو صفیں آراستہ ملتی تھیں، رسول کو پوچھنا پڑ جاتا تھا کہ لگتا ہے یہاں مجھ سے پہلے بھی کوئی آیا ہے، تو جواب یہی ملتا تھا کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کے بھائی علی آپ سے پہلے یہاں سے گزرے ہیں۔ سلامات ذرا بابا، ولیوں کے ولی کا، مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، خوشنو کے امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بھائی اصغر رضوی صاحب اور جناب میرے باقی بزرگ، مسئلہ یہ بنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ اب تو ہم دوسروں سے کیا بحث کریں، اب تو ہمارے گھر میں بحث ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں یہ علی کے فضائل ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، بھلا علی کہاں گئے ہوں گے، کیا ضرورت تھی علی کے جانے کی؟ یہ معراج میں علی کو شیعوں نے ڈال دیا شاید۔ باہر والوں سے تو چلے ہم بحثیں کریں، اب مسئلہ ہو گیا گھر والوں کا۔ تو یاد رکھیے گا بغیر علی کے معراج مکمل نہیں ہو سکتی۔ مطلب محض نقل کی بات نہیں کر رہا، محض روایتوں کی بات نہیں کر رہا، اب میں عقل کی بات بیان کرنے لگا۔ عقل کہتی ہے کہ اگر معراج ہوئی ہے، یا تو پھر آپ بھی معراج کا انکار کر دیں کہ ہوئی نہیں، جیسے انہوں نے کر دیا، اور اگر یہ مانا ہے کہ معراج ہوئی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ علی بھی گئے، گزارا نہیں ہوتا اس کے بعد۔ یہ اب روایتیں ایک طرف رکھ رہا ہوں، عقل سے گفتگو کرنے لگا ہوں، تاکہ وہ شخص، روایتوں میں تو بحث ہے نا کہ ہم نے تو پڑھی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے پڑھ گئے، لیکن عقل کا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے عمل کی 5 قسمیں ہیں، عمل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5۔ شریعت میں چھٹی کوئی قسم نہیں ہے عمل کی۔ عمل یا واجب ہوتا ہے یا حرام، مکروہ ہوتا ہے یا مستحب، اور 5ویں قسم ہے مباح۔ واجب وہ ہے جس کا کرنا واجب ہے اور نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ 5 وقت کی نماز واجب ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے واجب ہیں، جو نماز نہ پڑھے 5 وقت کی واجب ہے، چونکہ جو چھوڑ دے وہ گنہگار ہے۔ اور حرام جس کا کرنے والا گنہگار اور نہ کرنے والا ٹھیک، واجب چھوڑ دے تو گنہگار، حرام کر لے تو گنہگار۔ حرام مثلا شراب پینا حرام، جو پیے گا گنہگار۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب وہ ہے کہ جو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ بہت سارے کام ہیں، نمازیں ہیں بہت ساری مستحب، پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھی تو گنہگار نہیں۔ مکروہ وہ کام جو نہ کرو تو بہتر ہے، کر لو تو گنہگار نہیں۔ الٹے ہاتھ سے پانی پیوں مکروہ ہے چرم، بہتر ہے نہ پیوں، پی لوں تو گنہگار نہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، کھڑے ہو کے کھانا پینا، دونوں چیزیں مکروہ ہیں، کر لیں تو گنہگار نہیں۔ کھانا ہی ہمارا ہے تو کھڑے ہو کے کھایا جانے لگا، یہ مکروہ ہے شرع۔ اور مباح وہ چیز جس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے، کر لو تو بھی ٹھیک، نہ کرو تو بھی ٹھیک۔ مثلا کوئی پوچھے جی پانی کا پینا کیسا ہے، نہ حرام ہے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے، مباح ہے، پیو پیو نہ پیو نہ پیو، آپ کی مرضی ہے۔ یعنی ان 5 سے باہر کوئی عمل نہیں ہے۔ جو سوئے ہوئے نہیں ہیں وہ صلوات پڑھے، مجھے پتا چلے کون کون نہیں سوئے۔ نعرہ صلوات، اللہ
قسمیں بتائی میں نے, یہ یاد رکھنی چاہیے بچوں کو بھی. کتنی قسمیں عمل کی؟ 5. واجب, حرام. اچھا ایک بات اور میں بچوں کے لیے کہہ دوں کہ ہر چیز کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں, کچھ چیزوں کی نام عربی میں ہی یاد رکھیں, کیونکہ ہر چیز کی ٹرانسلیشن صحیح نہیں ہے, کچھ چیزوں کے الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. بہتر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اس بہانے آپ عربی کے لفظ یا جو ہمارے لفظ ہیں وہ یاد رکھیں. حرام واجب, مکروہ مستحب اور مباح. اب جملہ سنیے گا. ہم گناہ گار لوگ ہیں, کیوں خطا کار کہلاتے ہیں, غیر معصوم کہلاتے ہیں. ہم کبھی حرام بھی کر سکتے ہیں, سرزد ہو سکتا ہے, کبھی واجب ترک بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنہیں معصوم کہا جاتا ہے ان سے کبھی واجب ترک نہیں ہو سکتا. مطلب آپ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جو صاحب عصمت ہو, 1,24,000 انبیاء سب معصوم, یہ 14 یہ بھی معصوم, معصوم سے کبھی واجب ترک نہیں ہو سکتا. معصوم کبھی حرام اختیار نہیں کر سکتا. انفیلیبلٹی یہ ہے, عصمت یہ ہے کہ کبھی حرام کر ہی نہیں سکتا, کبھی واجب ترک کر ہی نہیں سکتا. 1,24,000 نبی, کوئی نبی بھی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی واجب نہیں چھوڑ سکتا, کوئی حرام اختیار نہیں کر سکتا. اب رہ گئی بات مستحب اور مکروہ کی. جو کام غیر معصوم کے لیے مستحب ہے, معصوم اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا. جو کام غیر معصوم کے لیے مکروہ ہے, معصوم اسے بھی اختیار نہیں کر سکتا. یہ عصمت ہے. عصمت ایسے ہی نہیں ہے. اب یہ سارے معصوم بھی ایک جیسے نہیں ہے. یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں, ان میں سے کسی سے اب اگر کہیں کوئی ذرا سا چھوٹا سا مکروہ بھی اختیار ہوا کسی بھی وجہ سے, تو اسے ترک اولا کہا جاتا ہے. مثالیں دے دوں 2-4 تو بہت وقت چلا جائے گا. بہرحال ایک آدھی بات سن لیں. اصل میں بات کرتا ہوں اس کی تفصیل پوری نہ بیان ہو تو پھر بعد میں اس کے اوپر بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں. اگر کبھی اٹھیں تو پھر کسی وقت مجھ سے بعد میں بات کر لیجیے. باپ کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہونا مستحب ہے. بیٹے کے لیے یہ مستحب ہے کہ جب باپ آئے تو بیٹا بیٹھا نہ رہے. ہاں جی بچوں سن رہے ہو, یہ استحباب ہے. لیکن ہم چونکہ غیر معصوم ہیں, اگر یہ نہیں بھی کیا تو گناہ نہیں ہے, لیکن مستحب ہے, ثواب ہے کہ کھڑے ہو. یہ ہے غیر معصوم کے لیے. معصوم کے لیے نہیں ہو سکتا کہ باپ آئے اور وہ کھڑا نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب ابو طالب آئے اور علی اٹھ کے نہ کھڑے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کسی معصوم سے یہ نہیں ہو سکتا. ایک معصوم نبی سے یہ ترک اولا بھی ہوا. یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے. ان کا نام ہے, ایک تو میں نے آپ کو چھوٹا سا ترک اولا بتایا ابھی یونس علیہ السلام کا. اب جن کا بتا رہا ہوں ان کا نام ہے یوسف علیہ السلام. جب مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے نا, کرتا بھیجا, جناب یعقوب کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں, ملنے کے لیے آئے. اب میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات اور اس کے تمام زاویوں سے بحث کروں. جب آئے تو تخت پہ بیٹھے تھے, باپ کو اپنے پاس بلایا, اپنے پاس بٹھایا, لیکن شریعت کہتی ہے بیٹے کے لیے مستحب ہے کہ کھڑا ہو. چونکہ کھڑے نہیں ہوئے, اللہ نے کہا یوسف تم نے ترک اولا کیا, اور اس ترک اولا کا کفارہ یہ ہے کہ تمہاری نسل میں نبوت نہیں بچے گی. یہی وجہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ یوسف کی نسل سے نہیں ہے, یہ جناب یعقوب کے ایک اور بیٹے تھے ان کی نسل, یہودا کی نسل سے ہیں.
یہ یوسف علیہ السلام کی نسل سے نہیں. کیوں؟ ترک اولا ہو گیا. بہت توجہ چاہو, اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور بات ذہنوں میں آ رہی ہے تو اگلا جملہ بڑا اہم ہے کہ معصوم سے ترک اولا نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ معصوم کبھی مکروہ بھی اختیار نہیں کر سکتا. اور 1,01,24,000 انبیاء بھی معصوم ہیں, اور یہ 14 بھی معصوم ہیں, اور ان کی عصمتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اگر میں سمجھانے لگوں تو مجھے سمجھانے میں گھنٹوں لگ جائے اور میں نہ سمجھا سکوں. سرزمین پاکستان پہ ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں جن کا نام تھا اظہر حسن زیدی. انہوں نے اسے ایک جملے میں سمجھایا ہے. انہوں نے کہا اگر تم نے ان 14 کی عصمت کو اور باقی نبیوں کی عصمت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لو کہ 1,01,24,000 انبیاء ساری زندگی وہی کرتے رہے جو کام ٹھیک ہوتا تھا, اور یہ 14 جو کرتے تھے وہی ٹھیک ہوتا تھا. صلوات بآواز بلند پڑھو. ان کی عصمت. اور کوئی نبی اگر مکروہ اختیار نہیں کر سکتا تو کیا یہ 14 کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان 14 کے سردار میرا نبی. اب سنیے, 3 چیزیں شریعت نے مکروہ کی ہیں. میں عقل سے بحث کر رہا ہوں معراج میں علی کے ہونے کی. 3 چیزیں ہیں جسے شریعت نے مکروہ قرار دیا. اکیلے سفر کرنا مکروہ, اکیلے رات کو سونا مکروہ, اکیلے کھانا کھانا مکروہ. شریعت کہتی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری بحث نہیں ہے, یہ شریعت کی بحث ہے. اور ایک بات سنیے, ایک بات اور شریعت کہہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے اکرم الضیف ولو کان کافرا. کافر بھی تمہارے گھر مہمان آ جائے نا تو اس کی تواضع کرنا. ایمان سے بتائیں, اگر کافر کی تواضع کا حکم ہے تو مومن کے لیے کیا حکم اس سے بہتر نہیں ہوگا؟ مگر کیا وضاحت کی ضرورت ہے اس کی کہ جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر کافر بھی مہمان آ گیا ہے نا تو اس کی تواضع کرو. مومن آ جائے تو یقیناً اس سے بہتر کرو, اور اگر کوئی عالم آ جائے اس سے بہتر کرو, اور اگر کوئی ولی آ جائے کیا کہنے ہیں؟ نہیں, کوئی سوچنے والی بات ہے. کیا کہنے؟ کہیں فکر پریشان کر رہی, سادہ سی گفتگو ہے نا, یہ شاید زبان کو عادت نہیں ہے. اور اگر نبی مہمان آ جائے, اور نبی بھی نہ ہو, مہمان ہو سردار انبیاء. اچھا, پھر مہمان کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ قسم ہوتی ہے کہ آپ نے بیل ہوئی, دروازہ کھولا, دیکھا سامنے ایک بیگ پکڑے ہوئے کھڑا ہوا ہے, السلام علیکم جناب, میں آ گیا ہوں. اس کی بھی تواضع ہے. ایک وہ ہے کہ جسے آپ نے خط لکھ کے بلوایا, اس کی بھی تواضع ہے. ایک وہ ہے جسے آپ نے گاڑی بھیج کے بلوایا. اب یہ تو مجھے بتائیے, آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. میرا نبی معراج پہ خود نہیں گیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ اللہ کہتا ہے ہم لے کے گئے, صرف بلایا بھی نہیں, لے کے گئے. ایسے نہیں سواری بھیجی گئی, سواری پہ گئے. اللہ ہمیں تو کہے کہ مہمان کی تواضع کرنا, اور کیا اللہ خود تواضع نہیں کرے گا؟ میں تو عقل پہ گفتگو کر رہا ہوں. اگر ہمارے لیے حکم ہے کہ مہمان اگر کافر بھی ہو تو تواضع کرنا, اگر اس کا مہمان اس کا حبیب ہو اور حبیب بھی خود نہ آیا ہو, گاڑی بھیج کے بلوایا ہو, کیسے ممکن ہے کہ تواضع نہ ہو؟ یقیناً تواضع کا بندوبست ضرور ہوگا. ہاں تھی تواضع, دسترخوان نعمت سجا ہوا تھا, اللہ نے اپنے حبیب سے کہا بیٹھیے, اللہ کا حبیب بیٹھ گیا. یاد رکھیے ہمارا اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا, ہمارا اللہ کسی چیز جسم و جسمانیت والا نہیں ہوتا. بس ایک مرتبہ آواز قدرت آئی, بیٹھ جائیے, بیٹھ گئے. کہا کچھ لیجئے. ایک مرتبہ رسول نے ادھر ادھر دیکھا, کہا پالنے والے قانون تو نے بنایا ہے, بتایا میں نے ہے ساری دنیا کو کہ اکیلے بیٹھ کے کھانا کھانا مکروہ ہوتا ہے. پالنے والے مجھے اس
ولیوں کے ولی کا مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری، مشکل امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بھائی اب 2-3 ہی رخ رہ گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو باقی مسلمانوں کی طرح تم بھی انکار کر دو معراج ہوئی ہی نہیں، تو صحیح ختم ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھنا اس کا انکار کیا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اور اگر یہ مانا کہ معراج ہوئی اور رسول نے خواب نہیں دیکھا بلکہ جسم و جسمانیت کے ساتھ گئے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جس نے بلایا ہے اس نے تواضع بھی ضرور کی ہوگی، اور اگر تواضع کی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا اگر تواضع کی ہے تو جہاں رسول تھے وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے تو کریں۔ ہاں میرے عزیزو، یہ گفتگو بہت طویل ہے، اس وقت نہیں بچا کہ جسم والے اللہ کی باتیں کیسا دیکھا اللہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی وضاحت کی ہے کہ کس لیے بلایا تھا، لِنُرِيَّهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس لیے نہیں بلایا تھا کہ اللہ کو دیکھے، اس لیے بلایا تھا کہ اللہ کی آیت کو دیکھے۔ بہرحال وقت نہیں ہے، اس کی مزید تفصیل، اس میں بہت کچھ، بہت ساری بحثیں ہیں اس پہ۔ یاد رکھیے یہ جملہ بھی حسن سنگھ زیدی صاحب کا ہے، خطیب آل محمد کا ہے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ عجیب شخصیت تھے، کہاں آتے ہیں ایسے ایسے لوگ بار بار، وہ کہا کرتے تھے کہ نانا نے عرش کو معلیٰ بنایا، نواسے نے کربلا کو معلیٰ بنایا۔ ہاں میرے عزیزو، مجھے حکم ہے ایک جملہ مجھے اس حکم کی تعمیل میں کہنا ہے، لیکن پہلے وہ جملہ تاکہ سمجھا سکوں تھوڑا سا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا۔ جو لوگ وہاں موجود تھے ان کے ذہن میں وہ جملہ موجود ہے، وہ آسانی سے آج کی یہ میرے مصائب کی گفتگو سمجھ جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ کربلا کی کہانی بہن اور بھائی کی کہانی ہے۔ شروع بھائی سے ہوئی، کمال پہ بہن نے پہنچایا۔ حسین کربلا میں نہیں جیتے، حسین شام میں جیتے۔ کربلا میں تو کوشش کی گئی کہ نام حسین مٹ جائے، لیکن یہ کمال ہے اس بہن کا جس نے کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی کوفے کے دربار میں، کبھی شام کے بازار میں منوایا کہ حسین جیت گیا ہے، یزید ہار گیا۔ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، یہ جملہ کہنا آسان ہے، سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ اگر صرف عقیدت کی بات ہو نا تو وہ تو ہم ہر بات مان لیتے ہیں، عقیدت تو اپنی جگہ ہے ایک چیز، لیکن بچوں کو دلیل سے سمجھانا ضروری ہے کہ کیسے ایک یکا و تنہا اسیر بے ردا خاتون نے اتنے بڑے مطلق العنان بادشاہ کو شکست دی۔ وقت نہیں ہے ورنہ اس پہ میں کچھ اور جملے بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، ابھی مجھے جلدی سے گزرنا ہے۔ یعنی وہ کیا طریقہ کار تھا جو اتنا ایفیکٹو رہا کہ یزید کی فتح شکست میں بدل گئی۔ میں نے آپ سے عرض کیا آج گزشتہ مجلس میں کہ زیادہ خطبے نہیں ہیں، اس لیے کہ یزید کی دوبارہ ہمت ہی نہیں ہوئی بلوانے کی دربار میں۔ ایک ہی خطبہ ایسا دیا ہے بی بی نے کہ اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی اس کی دربار میں بس ایک ہی دفعہ بلایا ہے۔ لیکن یزید جتنی تیاریاں کر رہا تھا نا، مظلومیت اتنی ہی زیادہ
उभर के सामने आ रही थी और हुसैन दुनिया से हक की ताकत मनवा रहा था। यजीद चाहता था दुनिया से मनवाए कि ताकत हक है, हुसैन सर कटा के दुनिया से मनवा रहा था कि नहीं, हक ताकत है। और हुसैन की बहन ज़ैनब अपने खुतबों से ये साबित कर रही थी। मैंने आपसे अर्ज कर दिया और ये बात अब आपके ज़हनों में है कि 17 अज़ानें अली की बेटी ने बाज़ार हमीदिया में सुनी है। कहना तो आसान है, सुन लेना भी बड़ा आसान है। एक दिन में 5 अज़ानें होती हैं, 17 अज़ानों का मतलब समझते हो? ये वो वक्त है जिसमें बीबी कैदी हालत में और बच्चे इस बाजार में मौजूद हैं और ऐसी कैफियत में है कि ना खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। और सजावटें हो रही हैं, इंतजाम हो रहे हैं, शीश आईना बंदियां हो रही हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, महल सजाया जा रहा है, दरबार सजाया जा रहा है, गलियां बाजार सजाए जा रहे हैं। एक जुमला ज़बान तक आ गया, कह देता हूं। इतनी देर हो गई कि सफीर रूम ने परेशान होकर कहा, इस कदर ताखीर क्यों हो रही है? मुझे तो पता चला है कि असीर बाहर मौजूद है, तो उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया जाता? एक मर्तबा उठ के खुद बाहर तक चला है और बाहर आया तो उसने कहा, देखूं तो सही किन्हें कत्ल किया गया है, मालूम तो करूं मारा किसे गया है, कौन था करबला में जिसने बगावत की है। बाहर आया तो देखने लगा एक एक सर को गौर से जो नोके नेजा पे बुलंद था। सरों को देख के कहने लगा, सूरतें तो बड़ी नूरानी हैं, लगते तो किसी शरीफ घराने के हैं। एक एक को देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, लेकिन चलते चलते जब उस नेजे के करीब आया ना जिस पे रबाब के 6 महीने वाले अली असगर का सर था, फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तक तो सिर्फ चेहरों की नूरानियत का जिक्र कर रहा था ना, जब असगर को देखा तो फिर देर नहीं लगी इसे फैसला करने में। अमामा उतार के जमीन पे फेंक दिया, कहने लगा, नहीं नहीं, ये करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है, करबला में जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ है। वो सिपाही जिसने वो नेजा पकड़ा हुआ था जिस पे असगर का सर था, उसके करीब गया, जाके उसके गरेबान से पकड़ा। रिवायत यहां तक है कि एक तमाचा मारा और मार के कहने लगा, ओ बदबख्तो, बताओ तो सही, करबला में ये क्या जुल्म किया है तुमने? किसको मारा है करबला में? किन से जंग हुई है? जंग में तो जवान लड़ा करते हैं, ये जिसका सर न्योके नेजा पे बुलंद किया हुआ है, ये तो अभी अपनी मां को मां कहने के भी काबिल नहीं था। इतना छोटा बच्चा, कहते क्यों नहीं हो कि करबला में जंग नहीं हुई, जुल्म हुआ है? इसने जो ये कहा ना, तो वो जो सिपाही था रोने लगा, रो कहने लगा, मुझसे ना पूछ, मुझसे कुछ ना पूछ, मैं तो मुलाजिम हूं यजीद का, अगर पूछना है तो इसी सर से पूछ ले, तुझे पता नहीं है ये मोजिज नुमा है, ये नो के नेजा पे भी तिलावत कुरान करते हैं। लगा, अच्छा ये बात भी करते हैं। अमामा तो पहले उतार चुका था, अब गरेबान को भी चाक कर लिया, जमीन से मट्टी उठा के सर में डाली, चंद कदम पीछे हटा और असगर के सर की तरफ हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा, ओ कुश्ता इबरत, मुझे बता तू कौन है, तेरा क्या नाम है, तेरे बाप का क्या नाम है, मुझे बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। बस अदादारो, इसकी गर्दन में अभी सलेब डली हुई है, ये ईसाई है, इसने ये सवाल किया। इसका ये सवाल 4 सालों की सकीना ने फूफी की गोद में सुना। एक मर्तबा फूफी की तरफ देखा, कहा, फूफी अम्मा, करबला से यहां तक जिसने सवाल किया है आपके भाई के बारे में किया है।
پھوپھی اماں پہلی مرتبہ کسی نے میرے بھائی کے بارے میں پوچھا ہے. پھوپھی اماں آپ کے بھائی کے بارے میں کوئی پوچھتا تھا آپ جواب دیتی تھی. پھوپھی اماں مجھے اجازت دے, میرے بھائی کے بارے میں پوچھ رہا ہے میں جواب دوں. جناب زینب خاموش رہی. خاموشی کو رضامندی سمجھ کے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے مخاطب کیا, کہا غیر مسلم سن, تو نے پوچھا ہے اس کا نام کیا ہے تو سن, اس کا نام علی اصغر ہے, یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں, اور وہ جو سامنے لو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا ہے وہ ہم دونوں کا بابا حسین ہے. اور تو نے سوال کیا ہے کہ اس کا جرم کیا تھا, تو سن اس کا جرم یہ تھا کہ اس کے لیے بابا نے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا. ہاں مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے, مولا بیماروں کو شفا عطا فرمائے, جتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں مولا ان کا سایہ جوانوں کے سروں پہ قائم و دائم رکھے, اسی طرح صحت و سلامتی کے ساتھ عزاداریاں کرتے رہیں. جو بے اولاد ہے صدقہ اصغر کا مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. بس عزاداروں تیاریاں ہوتی رہیں, ان تیاریوں کے بعد جناب زینب نے خطبہ دیا. میں وہ بیان کر چکا, جو بیان کر چکا وہ دہرانا نہیں ہے مجھے. خطبہ دیا تو خطبے کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ کرسیاں چھوڑ کے روتے ہوئے چلے گئے. جو تھے دربار میں بیٹھے ہوئے انہوں نے یزید سے رخ پھیر لیا. اس کے بعد یزید نے قیدیوں کو قید خانے میں بھیج دیا. لیکن حالت یہ ہو گئی تھی کہ یزید کے دربار میں لوگ رویا کرتے تھے. اب سنو علی کے بیٹے کے خطبے کا اثر. دربار میں لوگ روتے تھے, بازار میں لوگ روتے تھے. او خدا کی قسم, آج کوئی ذاکر مجلس پڑھے نا اور لوگ روئیں, کہتے ہیں اس کی زبان میں بڑا اثر ہے. اور خدا کی قسم زینب سے زیادہ کس کی زبان میں اثر ہوگا, جس کے خطبے پہ آج تک دنیا رو رہی ہے. ہاں روایت یہ ہے کہ بازاروں میں یہ حال ہو گیا تھا, قیدی تو قید میں ہے, کہ دکاندار کے پاس گاہک آتا تھا, پیسے دیتا تھا, چیز خریدتا تھا, اور خریدنے کے بعد کہتا تھا بھائی قیدی بڑے شریف. کیوں احتجاج نہیں تھا؟ اس لیے کہ مطلق انعام تھا, ڈکٹیٹرشپ. آج سعودی عرب میں کوئی آپ دیکھتے ہیں وہاں کوئی کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بادشاہت بڑی سخت ہے. یہ تو کچھ بھی سخت بادشاہت نہیں جو یزید کی بادشاہت تھی. خوف اتنا ہے کہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن علی کی بیٹی کے خطبوں کا اثر اتنا ہے کہ روتے بھی جا رہے ہیں اور ذکر حسین بھی ہو رہا ہے. اور پورے دمشق میں یہ حالت ہو گئی تھی. یزید نے جو دور دور سے لوگ اپنی فتح کا تماشا دیکھنے کے لیے بلائے تھے, وہ علی کی بیٹی کے خطبے کا اثر لے کے دور دور چلے گئے اور اپنے اپنے گاؤں میں جا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے قیدی بڑے شریف ہیں, قیدی بڑے شریف. یہ خطبہ زینب کا اثر پھیلنا شروع ہوا. کہاں تک؟ یاد رکھیے دمشق اس کا دارالخلافہ ہے, سب سے زیادہ سختی وہاں پہ, اور پھر اس کا محل, یقیناً محل سے زیادہ سختی کہیں نہیں ہو سکتی. محل میں بہت زیادہ سختی, کس کی جرت ہے کہ یزید کے محل میں کوئی قیدیوں کا نام لے. لیکن حالت یہ ہو گئی تھی کنیزیں کام کرتی تھیں, ایک دوسرے کے قریب سے گزرتی تھی, آہستہ سے دوسری سے کہتی تھی قیدی بڑے شریف. روتی تھی اور کہتی تھی قیدی بڑے شریف. یزید کی زوجہ ہے جس کا نام ہے ہندا. تعمیل حکم کے لیے یہ جملہ پڑھ رہا ہوں. ہندا نے دیکھنا شروع کیا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ میری کنیزیں ہیں, ہنستے ہنستے کام کیا کرتی تھی, اب جو کام کر رہی ہے رو رہی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, کام کرتی جا رہی ہے, اور ایک دوسرے کے قریب سے گزرتے گزرتے کچھ کہتی ہے, اور جب کچھ کہتی ہے تو دوسرا بھی رونے لگتا ہے. ایک دن اس نے ایک کنیز کو پکڑ لیا, ہاتھ سے پکڑا, کہا رکو مجھے بتاؤ یہ تم کیا کہتی ہو ایک دوسرے سے. کنیز نے کہا میں آپ سے نہیں بیان کر سکتی, اس لیے کیا میری جان کا خطرہ ہے. کہا نہیں میں تمہیں جان کی امان دیتی ہوں, مجھے بتاؤ کیا کہتی ہو. کہا میں کچھ نہیں کہتی, میں تو صرف یہ کہتی ہوں قیدی بڑے شریف. ہندا نے کہا کیا مسئلہ ہے مجھے سمجھاؤ, کن قیدیوں کا ذکر کر رہی ہو. تو اس پہ کنیز نے کہا ملکہ میں زیادہ نہیں بیان کر سکتی, بادشاہ کی قید میں کوئی قیدی آئے ہیں جو
بہت ہی شریف قیدی ہے، ویسے قیدی پہلے کبھی نہیں دیکھے، وہ قید میں رہنے کے قابل نہیں۔ ہندا کا تجسس بڑھ گیا کہ یہ کیسے قیدیوں کا ذکر کر رہی، یہ کیسا ذکر کرتی۔ اس نے یزید سے کہا، جب یزید گھر آیا، کہا یزید میں چاہتی ہوں کہ قید خانے میں جاؤں۔ یزید نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو، کبھی ملکہ بھی قید خانے میں جاتی ہے؟ کہا نہیں یزید، حکم شریعت ہے کہ اگر شریف قیدی ہو تو ان کی خبر گیری کی جائے، میں نے سنا ہے تیری قید میں کوئی شریف قیدی آئے ہوئے۔ نہیں ملکہ نہیں جا سکتی۔ کہا نہیں یزید میں جانا چاہتی ہوں، میرا تجسس بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو اجازت مل گئی، چلی جاؤ قید خانے میں۔ اب جانا چاہتی ہے، ملکہ ہے، ایسا تو نہیں کہ یوں ہی نکل کے چلی جائے۔ انتظامات ہونے لگے، انتظام ہو رہے، قناتیں لگائی جا رہی، اعلان ہوا خبردار ان اوقات میں ادھر کوئی مرد نہیں آئے گا، اس لیے کہ ملکہ یہاں سے گزرے گی۔ پردے کے اہتمام، قید خانے کے اندر صفائیاں ہو رہی، قالین لائے جا رہے ہیں، قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، سجاد بیٹا یہ تبدیلی کیسی ہے؟ کہا پھوپھی اماں، ہند زوجہ یزید قید خانے کے دورے پہ آ رہی ہے۔ اس کا نام ہند ہے، ہندا نہیں ہے، ہند نام، قید خانے کے دورے پہ آ رہی ہے۔ ایک جملے میں آپ کو اس کا تعارف کرا دوں، کون ہے ہند؟ ہند امام حسین کی کنیز ہوا کرتی تھی۔ میں نے آپ سے شیریں کا ذکر کیا تھا کسی اور حوالے سے، امام کی نظر مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہے، ہند کے مزاج کو بھی سمجھتے تھے، اس کا مستقبل بھی دیکھ رہے تھے۔ مولا نے اسے بہت سا مال و دولت دے کے آزاد کر دیا تھا، یہ مدینے میں رہنے لگی دولت مند عورتوں کی طرح، لیکن مدینے والے جانتے تھے کہ یہ آزاد کردہ کنیز ہے، اسے یہ گوارا نہیں تھا۔ یہ وہ دولت لے کے شام میں آ گئی۔ شام ایک ملٹی نیشنل شہر تھا، دمشق جیسے آج دبئی وغیرہ ہے، وہاں پہ کاروباری لوگ آتے جاتے تھے، پتہ نہیں تھا کون کا کس خاندان کا ہے۔ یہ وہاں شہزادیوں کی طرح رہنے لگی۔ اس وقت کے شہزادے یزید کی اس پہ نظر پڑی، اسے پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی۔ یزید بادشاہ بن گیا، ہند ملکہ بن گئی۔ کون ہند؟ جو کنیز ہوتی تھی۔ اب جملہ سن لیجئے گا، اگر مصلی عبادت پہ رونے کے لیے دل چاہے تو یہ جملہ یاد کر لیجئے گا کہ سادات کی ایک کنیز شام میں آ کے ملکہ بن گئی اور سید زادیاں قیدی ہو کے شام میں آ گئی۔ بس ادادار انتظام ہو رہے، قالین بچھائے جا رہے ہیں۔ سجاد بیٹا یہ کیسا انتظام ہے؟ سجاد نے رو کے کہا پھوپھی اماں، ہند ملکہ شام قید خانے کے دورے پہ آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ گردن جھکا کے کہا سجاد یہ وہی ہند نہیں ہے جو ہماری کنیز ہوا کرتی تھی؟ رو کے میرے مولا نے کہا پھوپھی اماں اب وہ شام کی ملکہ ہے، ہم شام کے قیدی ہیں۔ عزادارو یاد رکھنا، شریف کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ کہیں قید ہو جائے اور پھر اس قید میں اسے کوئی پرانا ملنے والا ملنے آ جائے۔ شریف کے لیے بہت ہوتی ہے۔ ہاں، خاموشی سے بیٹھ گئی بیویاں، کیوں سوال نہیں کیا؟ پھر ملکہ شام کنیزوں کے جھرمٹ میں چلتی ہوئی آئی، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی، بہترین قالین قید خانے میں بچھا دیے گئے ہیں، ایک بہترین کرسی جو ملکہ کی شایان شان تھی بچھا دی گئی، رکھ دی گئی۔ ملکہ خرامہ خرامہ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی، کنیزیں سامنے بیٹھ گئیں، بیویاں خاموشی سے کرسی کے پیچھے بیٹھ گئی۔ کتاب میں نہیں لکھا لیکن میرا دل کہتا ہے شہزادی چاہتی ہوں گی کسی طرح یہ ہمیں نہ پہچانے اور یہ وقت گزر جائے۔ ایک مرتبہ ملکہ نے شاہانہ انداز میں تقریر شروع کی، کہا قیدیو اگر تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے تم بیوہ اور یتیم نہ ہوتے۔ وہ زینب جس نے یزید کو نہیں بولنے دیا خاموش ہو کے بیٹھی رہی بیوی،
کہا قیدیوں اگر تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے تو وہ خود بھی نہ مارے جاتے. بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا قیدیوں اگر تمہارے وارث کربلا میں جنگ نہ کرتے تمہارا یہ حال نہ ہوتا. بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا. ملکہ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ میں بات کر رہی ہوں یہ جواب ہی نہیں دیتے کوئی. آخر اس نے براہ راست سوال کر لیا. کہا قیدیوں یہ بتاؤ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اب جواب دینا ضروری تھا. آہستہ سے گردن جھکائے کہا ہم مدینے کے رہنے والے. مدینے کا نام آ رہا تھا یا ہند کے سینے میں کچھ ہوا؟ ایک مرتبہ کرسی سے کھڑی ہوئی. اچھا تم مدینے کے رہنے والے قیدی ہو؟ یہ بتاؤ مدینے کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ بی بی نے اسی طرح گردن جھکائے ہوئے کہا ہم محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے. کہا اچھا محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہو. یہ بتاؤ جب مدینے سے چلے تھے میرے مولا حسین کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ میری بیوی زینب کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ ارے میرے مولا عباس کو کس حال میں چھوڑا تھا؟ بس ادادار ہم زینب سے برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا. کہا ہند کیا بات کر رہی ہے؟ کس حسین کا ذکر کر رہی ہے؟ حسین شہید کر دیے گئے, عباس شہید کر دیے گئے. ہند آنا زینب وہاں نہیں ام کلثوم. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین. یا حسین